آگے پڑھتے ہیں آیا نمبر 126 کی طرف. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ہذا اسے بلدن شہر آمینہ امن والا. آمینہ جو ہے امر سے حمزہ میم نون سے امن والا جس کا پرسکون ماحول ہو. ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من جو کوئی آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. قال فرمایا ومن اور جس نے کفر کفر کیا فأمتقہ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ اور اس کو دعاد را سے یہ نکلا ہے اضطرہ کہ میں مجبور کر دوں گا اسے الا طرف عذابی عذاب کے اناری آگ کے وبئسا اور کتنی بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ. اچھا یہ مجھے بتائیں بئسا پہلے بھی کہیں آیا ہے؟ جی میم آ چکا ہے. آ چکا ہے نا. جی بئسا بھی آیا ہے اور بئسما بھی آیا ہے دونوں آئے. جی ٹھیک ہے جی اسی کی رات جی بالکل. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کفر کرے گا میں اس کو بھی مطلب تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھانے دوں گا. ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو کھینچ کر آگ کے عذاب میں ڈال دوں گا اور وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے ہے امتقہ اس کا جو ہے روٹ میم تعین ہے تو میں اس کو فائدہ دوں گا تو یہ قلیل فائدے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے آگے قلیل کا ذکر بھی آ گیا. پھر اس کے بعد ہے اضطرہ میں اس کو مجبور کر دوں گا اور یہ دعاد را سی ہے اس کا روٹ المصیر لوٹنے کی جگہ صاد یا را. اب جو خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب تو اس کو امن والا شہر بنا دے تاکہ یہاں آنے والے ہر قسم کا آرام اور سکون پائیں اور لوگ ہمیشہ اس گھر کی کیا کریں خبر گیری کریں. یہاں کے رہنے والوں میں سے جو اللہ تعالیٰ مطلب جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں ان کو میوے عطا فرما کیونکہ یہ خشک پہاڑ ہے. اگر ایسا نہ ہوا ان کو میوے یا پھل عطا نہ کیے گئے تو یہاں قیام مطلب یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں تو مومن اور کافر برابر ہیں اس لیے میں یہاں جس قدر مطلب دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کافروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ دوں گا اور اس کے بعد ان کو کھینچ کر عذاب میں جو ڈال دیا جائے گا. تو یہ نہایت بری جگہ ہے. یہ اس کا بیسیکلی تھیم ہے. وَإِذْ قَالَ سے لے کر یوم آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے امن کی جگہ بنائے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اہل ایمان کی قید لگائی. تو اس شہر کو نمبر 1 کیا کر دیجئے امن کا شہر بنا دیجئے. جو پوائنٹس ہمارے پاس اس آیت میں سے نکلتے ہیں وہ دیکھ لیں نمبر کی فارم میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. نمبر 1 اس شہر کو مکہ کو امن کا شہر بنا دیجئے. نمبر 2 اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے. نمبر 3 کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول فرمائیے جو انہوں نے تعمیر کی تھی. نمبر 4 ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے. نمبر 5 ہماری نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیے جو کہ تیرے مسلمان ہوں تیرے مسلم ہوں تیرے فرما بردار ہوں. نمبر 6 ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے. نمبر 7 ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. نمبر 8 انہی لوگوں میں سے ٹھیک ہے ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے
جو انہیں آپ کی آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں بھی درخواست کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کی ہے تو مومن اولاد کے لیے ہی دعا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جو عذاب النار تک جو ہے یہ آیت جہاں تک جاتی ہے، والیوم الآخر پر قالا سے لے کر قالا ومن کفر سے لے کر عذاب النار تک جو جاتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ اب یہ جو مطلب یہ بات ان کے لیے کی جا رہی ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ تب یہ تھوڑے سے فائدے سے مراد دنیا کا رزق ہے بیسیکلی۔ آخرت میں تو پھر ڈیفینیٹلی جب وہ شرک کریں تو انہیں عذاب ہی ملے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں۔ اب جب وہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو انکار کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیلوں گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا، اس کا کان ایک طرف سے چیر بھی دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو ہے وہ عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان جو ہے وہ چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، تو اسے کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ اسی میں پھر آگے جو ہے ہمیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے۔ ترمذی نے روایت کیا۔ تو یہ دیکھ لیں یہ جو دنیا ہے جس کے ہر غم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بڑا غم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔